السلام علیکم جی، ایک چھوٹی سی بات اور وہ ہے ہمارے پولیٹیکل سین پہ ایک لیڈر جن کا نام عمران خان ہے، ان کے بارے میں۔ خان صاحب جو ہیں، پہلے تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں، آئی ایم ناٹ ویری بگ فین آف ہز پالیسیز اینڈ پالیٹکس، بٹ ایک چیز جو شاید تھوڑا سا مجھے پنچ کرتی رہتی ہے اور میرے ضمیر پہ دستک دیتی رہتی ہے، وہ یہ کہ خان صاحب کا جو نام ہے وہ میڈیا پہ لینا، اس پہ پابندی عائد ہے، اور وہ پیمرا کی طرف سے پابندی عائد ہے۔ پیمرا از اے انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ وچ از دی ریگولیٹر آف دی میڈیا، اور اگر کوئی ریزنیبل ڈائریکشن وہ ایشو کرتا ہے تو میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فالو کریں، اور انہوں نے ڈائریکشن دے رکھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کا نام، یعنی عمران خان صاحب، ان کا نام آپ میڈیا پر نہیں لے سکتے ہیں، اور بڑا ریلیجسلی میڈیا سارے کا سارا اس کو فالو کرتا ہے۔ میرے لیے یہ بات اتنی عجب ہے کہ اس ملک میں جو طالبان کا لیڈر ہوتا تھا بیت اللہ محسود، اس کی نہ صرف تصاویر ٹیلی ویژن پہ دکھائی جاتی تھیں بلکہ اس کا نام بھی لے جاتا تھا۔ فضل اللہ ایک لیڈر تھا، ٹیررسٹ لیڈر تھا، اس کا بھی نہ صرف نام لیا جاتا تھا بلکہ تصاویر بھی دکھائی جاتی تھیں، اور پھر اسی طرح سے اور بھی لیڈرز ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں اور تصاویر بھی دکھائی جاتی ہیں۔ اسامہ بن لادن جو ہے، اس کا پوری دنیا کے اندر ایز اے ٹیررسٹ نام بھی لیا جاتا رہا، اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز، اس کے پیغامات سارے چلتے رہے۔ یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، پارلیمانی نظام ہے، ہمارا ملک ہے، ملک میں ریاستی نظام جو ہے اس کے تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے اس کی پولیٹیکل پارٹی کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، اس کی جو پالیسیز ہیں وہ قابل تنقید ہو سکتی ہیں، اس کا عمل جو ہے اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے اور لوگ دے سکتے ہیں، اس کی پالیسیز سے، اس کے فیصلوں سے، اور اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ رہے گی کہ کسی شخص کے نام پر پابندی لگانا، کہ اس کا نام بھی لینا ایک پابندی عائد ہو جائے گی اور نام نہیں لے جا سکتا میڈیا چینلز پہ۔ آئی تھنک اٹس ناٹ ورکنگ اینڈ اٹس ناٹ آن۔ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ ایک ڈیموکریسی ہے، جہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ نام پر پابندی لگانا، اور حیرت کی بات ہے کہ اس پر نہ تو کورٹس نے کوئی ایکٹ کیا ہے، نہ ہی میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی نے کیا رول ادا کیا ہے، انہوں نے بھی شاید کوئی رول ادا نہیں کیا ہے، اور اس نام لینے پر بھی پابندی جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے تھا، اور اگر چیلنج کیا گیا ہے تو کورٹس کو اس کے اوپر جو جواب دینا چاہیے تھا، جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا، دیٹ شوڈ بی ان لائن ود دی فنڈامنٹل رائٹس اویلیبل ٹو اینی سٹیزن آف پاکستان۔ اور ایک بات اور کہ جو پیمرا ہے وہ پابندیاں لگا سکتا ہے، بٹ دیئر ریسٹرکشنز اور دیئر پروہیبشنز شوڈ آلسو بی ریزنیبل، اس میں ریزنیبلٹی ہونی چاہیے، ان کو اپنے فیصلے کو ریزنیبلی ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ کیوں وہ ایسا فیصلہ لے رہے ہیں۔ نیلسن منڈیلا جو تھے وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے، اور انہوں نے رائٹ موومنٹس کے کام کیا۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر تھے، انہوں نے کام کیا، وہ اپنے ملکوں میں کام کرتے تھے، اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف تھے، اور ان کے خلاف جو ہے بہت بڑی بڑی اپوزیشن رہی، لیکن آپ نام نہیں مٹا سکتے۔ تو فار گڈ ریزن اور فار بیڈ ریزن یو کین ناٹ ڈو لائک دس ان ماڈرن ڈیموکریسیز، ان اسٹیٹ اسٹرکچرز وچ آر انڈیپینڈنٹ۔ آئی تھنک کہ اس طرح کا جو ایکٹ ہے وہ بڑا ان ریزنیبل ہے، اور آئی تھنک یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے مذاق کا باعث بنتا ہے جب دنیا اس کو بارے میں سنتی ہے اور وہ آپ سے پوچھتی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ بہت شرم آتی ہے، اور اس کے جواب دینے میں ہمیں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے، خان صاحب کی کوئی پالیسیز قابل تحسین نہیں، خان صاحب کے تمام فیصلے درست نہیں، ان سے پوری طرح سے اختلاف رکھتے ہوئے، لیکن جو معاشرے کے اندر ایک ڈیول سٹینڈرڈ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، اور اس ڈیول سٹینڈرڈ کو ختم ہونا چاہیے۔ آئی تھنک آئی ہیو کنویڈ مائی پوائنٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔